دلائل رسالت، دلائل مہدی، علماء سنت، علماء سنت، دلائل راشدہ، دنیا کے صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ بایدینا سہل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور الافئدۃ والعیون۔ انتہائی عزت، تکریم اور وقار کے لائق علماء کرام شناخواں حضرات، اور قرآن و حدیث کی روشنی وچ خطابات و بیانات سننے واسطے دوروں نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لے آنے والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ دی توفیق نال پچھلا جمعہ خواب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار، اس انتہائی خوبصورت پرذوق اور اہم موضوع پہ تساں دوست احباب نے سماعت کیتا۔ اج دا جمعۃ المبارک حالت بیداری وچ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس انتہائی اہم اور خوبصورت موضوع پہ انشاءاللہ ہوئے گا۔ بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، مجموع زوائد، مختلف کتاباں دے ریفرنسز اور حوالے ایک حدیث واسطے میں کوٹ کیتے سن پچھلے جمعے، من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ فإن الشیطان لا یتمثل بی، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ جڑا خوش نصیب سچا مومن
خواب کے اندر میرے دیدار تو مشرف ہوئے گا، ان قریب وہ مینوں حالت بیداری وچ بھی ویکھے گا، اور جڑا میرا دیدار کرے گا خواب اندر یا جاگ دیا، فرمایا وہ مینوں ہی ویکھے گا۔ اس میں بڑی تشریح پچھلے جو کی تھی کہ مینوں ہی ویکھے گا، کیونکہ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي، فرمایا کہ شیطان میری مثال بن کے نہیں آ سکتا۔ اور اگر بیدار مغز ہو، جاگ رہے ہو، تو پھر میں یہ نہیں کہہ سکنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی مثل ہونا یہ محال ہے کہ رب نے محبوب دا مثل پیدا کیتا ہی کوئی نہیں، محبوب دا مثل پیدا کیتا ہی کوئی نہیں، وہ شے ہی نہیں کائنات اندر کہ کہہ سکیے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی مثل ہے، وہ تو شے ہی کوئی نہیں۔ ایک میں چھوٹی جی باریک دی بڑی توجہ دلانا چاہنا، بڑی ہلکی جی توجہ۔ بعض صحابہ نے یہ دسیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور اس طرح جیویں چاہنے اے جڑا جیویں چاہنے اے میں تشبیہ چاند کی مجال ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے نالے دی تشبیہ دیتی جا سکے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین نے تشبیہ دیتی، لیکن یاد رکھو یہ تشبیہ ہر لحاظ نہ نہیں، ہر لحاظ نہ نہیں۔ اگر میں مولویانہ زبان میں جاتا پھر میں یہ کہہ سکنا کہ تشبیہ من کل وجہ نہیں کہ ہر وجہ نہ تشبیہ ہوئے نہیں، بلکہ صرف وجہ بچ ایک ہی ہے کہ چاند بھی سونا کہ مدنی مصطفیٰ کا چہرہ بھی صرف ہے نہیں ورنہ چاند اندر مجال ہی نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی مثل چہرے دے نال مشابہت کے حوالے نال پیش کیتا جا سکے۔ یہ گل سمجھ آ گئی؟ یہ میں سمجھان واسطے گل لگا کر، یہ بھی ہلکی جی گل ہے، صرف سمجھان واسطے۔ شیر بہادر ہے، بولے شیر بہادر ہے۔ اسی ایک لفظ استعمال کرنے ہیں، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا ہے۔ بھئی علی علی ہے، شیر شیر ہے۔ شیر کی کیا وجہ؟ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مشابہت کے لیے سامنے آ سکے، شیر کی وجہ، لیکن نے تشبیہ دی کہ علی شیر خدا، اسد اللہ، اللہ کے شیر، اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اسد اللہ بھی نے اسد مصطفیٰ بھی نے، یعنی رب دے بھی شیر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بھی شیر۔ تو پھر تشبیہ میں نے کل وجود نہیں، تشبیہ صرف ایک وجہ ڈالے کہ شیر بھی بہادر ہے، علی المرتضیٰ بھی بہادر ہے، شیر بھی بہادر ہے اور علی پاک بھی بہادر ہے۔ صرف ایک اس بہادری کی وجہ نہ آکھیا گیا کہ علی کی نے بولو علی کی نے شیر خدا، ورنہ شیر دی کی وجہ ہے کہ تشبیہ دیتی جا سکے۔ یہ بالکل ایک ہی ہے جی میں کوئی آکھے نا فلانا بڑا وفادار ہے، آندے نے اینی وفاداری ہے جب کتے میں ہوتی، انہوں وفادار گیا کتا بانتے نہیں نہ گیا، بولو تو صحیح کتا بانتے نہیں گیا، صرف ایک وجہ نہ تشبیہ ہے کہ جب کتا وفادار ہے ایک بندہ بھی وفادار ہے۔ کتے نو آندے نے فیتفل اینیمل، وفادار جانور۔ اسی بھی اپنے آپ مانے آسی سگے مدینہ، بولو کی اسی آنے سگے مدینہ، یہ پھر بھی کئی بڑی تکلیف ہوئی، کتا پہ نہ پاک ہے، یہ تو پلید ہے، سنی اپنے آپ مانے اسی جناب اسی کی ہیں، بولو سگے مدینہ، مدینے دے کتے۔ وہ بھائی جی اس وجہ جو میں چاہتا دسے ہے، جو میں شیر کا دسے، یہ وجہ میں کل وجود نہیں ہے تشبیہ، صرف
اس تو بعد تھوڑے 50 سال بھی لگ جان کتا جیوندا رہے تو پونکے گا اسی اہل سنت کیوں آنے اپنے آپ کو اسی سگے مدینہ مدینے دے کتے کیوں آنے اس واسطے کہ اسی محبوب دا کھانے ہیں تے محبوب نو پھر پونک دے نہیں اسی صرف تشبیہ اس وجہ نہ تے جناب فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي شیطان میرے روپ وچ نہیں آ سکتا میری مثال وچ نہیں آ سکتا وہ میری مثال بن کے نہیں آ سکتا جدو شیطان میری مثل بن کے نہیں آ سکتا من رآنی فقط رآ الحق پھر جنہیں مینوں ویکھیا ہے انہیں حقیقت وچ مینوں ہی ویکھیا ہے حقیقت وچ مینوں ویکھیا ہے ان سنو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں ڈیٹا پیش کیتا تو مختصر ایک سمری خلاصہ ان سنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حدیث شریف بخاری شریف حدیث کا نمبر 3394 پھر مسلم شریف حدیث نمبر 2364 پھر ابن حبان حدیث نمبر 6765 پھر مسند امام احمد بن حنبل حدیث نمبر 8126 پھر اس سے مسند امام احمد بن حنبل کے اندر حدیث نمبر 9793 پھر فتح الباری شرح صحیح بخاری امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 607 پھر نووی المسلم حضرت امام نووی رحمت اللہ تعالی جلد نمبر 15 صفحہ 118 اور امام سیوطی رحمت اللہ علیہ الدیباج صفحہ نمبر حدیث نمبر 2364 کتابہ دے حوالے میں حدیث لگا پیش کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ حدیث میں راوی حدیث سنو تو ایمان تازہ کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفس محمد بیدہ میں نے اس اللہ کی قسم جدے قبضہ قدرت کے اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جان ہے اگر صلی اللہ علیہ وسلم قسم ارشاد فرما رہے ہیں فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ يَوْمٌ وَلَا يَرَانِي فرمایا تواڈے تے ایک وقت وہ ہونا ہے میرے غلاموں کہ جدوں تواڈے سامنے میں موجود نہیں ہوگا تساں میں نے ویکھ نہیں سکنا فرمایا ثم لأن يراني أحب إليه من أهله وماله فرمایا پھر جب مجھے نہیں دیکھ سکے گا وہ دا دل کرے گا میں مال دا سودا بھی کرنا میں آل و جان دا سودا بھی کرنا اپنی جان دا سودا بھی کرنا اور مجھے ایک بار دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جائے میں تواڈے تے وقت بھی اپنا مال اور اپنے اہل تسی آپ کو کہ سارے دا سودا کر لئے سارے محبوب کی راہ میں پیچھے لیے صرف کدے واسطے ایک باری محبوب کا دیدار نصیب تسی انج تڑپو گے میرے دیدار واسطے حدیث نمبر 2 سنیے ذرا اس حدیث میں راوی بھی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اشد امتی لی حبا ناس یکونون بعدی فرمایا تو سب تو زیادہ میرے نال محبت کرنا لے وہ لوگ ہون گے جنہیں میرے تو بعد آؤں گے بھائی ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہیں بولو تو صحیح ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہیں فرمایا تواڈے وچوں سب تو زیادہ ٹوٹ ٹوٹ کے محبت کرنے والے میرے نال وہ لوگ ہون گے جنہیں میرے تو بعد آؤں گے فرمایا انہاں دی کیفیت پتہ کی ہوئے گی انہاں دی کیفیت یہ ہوئے گی یود احدہم لو رآنی بأہلہ ومالہ انہاں دا دل کرے گا اسی مال دا تے اہل دا سودا تے کر لئیے پر سانو ایک بڑی محبوب دا دیدار نصیب ہو جائے یہ حدیث مسلم شریف اور مسند امام احمد بن حنبل کے اندر موجود ہے مسلم شریف کی حدیث نمبر 2832 ہے مسند امام احمد بھی حدیث نمبر 9388 ہے ابن حبان کی حدیث نمبر 7231 ہے تیسری روایت سنیے پچھلے جمعے میں نے 3 روایتیں پیش کی آج بھی 3 روایتیں پیش کرنے لگا ہوں اس حدیث کے راوی بھی حضرت سید
بس یہ سن تڑپ بس ہو جا رہی. اس حدیث کا حوالہ سن لیں. یہ امام حاکم نے مستدرک کے اندر اس کو روایت کیا. حدیث نمبر 6991 ہے کہ اپنے اہل اور اپنا مال اس کی قربانی دے کر ایک مرتبہ وہ مجھے دیکھ لے. بولو کیا کرے وہ؟ مجھے دیکھ لے. یہ ایسے لوگ محبت کرنے والے میرے بعد کائنات میں آئیں گے. سب تو پہلے میں روایت پیش کی تھی جڑا میں خلاصہ پیش کیتا ہے. اس میں بڑی تشریح پچھلے جمعے کی تھی لیکن ایک پوائنٹ میں ہوں میں تشریح اس لیے ایک نئے پوائنٹ میں لگا کر کتاب کا نام الحابیل الفتاوی امام جلال الدین السیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ. انہوں نے میں آگے جا کے ذکر کرنا انہوں نے دیدار کتنی باری نصیب ہوئے اور تفسیر روح المعانی امام سید محمود علوسی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ اور مائکرو دنیا دی شرح زرقانی شریف امام عبد الباقی زرقانی رحمت اللہ علیہ تینہ کتابوں کے حوالے نال ایک گل میں لگا پیش کر. میں جدو حدیث پڑھی میں بھی سوچنے لگ پیا یہ دیدار کیویں ہوئے گا. جدو خواب اندر دیکھ لیا فاسا کی رانی پھر یک جاتے وہ مجھے حالت بداری میں بھی دیکھے گا. یہ کیسے ہوگا؟ یہ کیسے ہوگا؟ جیویں میں اس حدیث سے سوچنے لگ پیا سب تو پہلے مفسر قرآن حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی حدیث پڑھ کے سن کے سوچنے لگ پیا. وہ بھی سوچنے لگ پیا یہ دیدار کس طرح ہوئے گا جنہیں سدیاں ویکھے ہیں اور جاگدیاں بھی قریب ویکھے گا. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قلب نور کے اندر رہ کے اس روایت کا خیال ہوتا ہے گیا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظۃ جڑا مینوں حال دے خواب دے اندر ویکھے گا ان قریب ہو کے اللہ ویلا لے آئے گا. جدوں مینوں حال دے بیداری اندر ویکھے گا جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے تفکر کے اندر ہے اس سے سوچ کے اندر ہے وہ کیڑا کس طریقے دے نال دیدار ہوئے گا. فرماتے ہیں ایسے سوچ کے نال حضرت سیدہ میمونہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ تے سارے دی ماں نہیں صرف ایمان والے دی ماں. فرماتے ہیں انہاں دی بارگاہ وچ حاضر ہویا میں پوچھیا جی میں کل سوچنا میں آپ نے فرمایا میں تانوں ہنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا وعدہ لیا کے دینی ہے وہ شیشہ لیا کے دینی ہے وہ شیشہ جدے وچ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ متحاب دے ہوئے جان وہ آئینہ کیوں شیشہ تانوں میں لیا کے دینی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس ذرا جھانک کے گل سنیا جے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے میں وہ شیشہ لے لیا میں اس طرح سامنے کیتا ہے چہرے میں میرا چہرہ شیشے پر لے رہا ہے مینوں اپنا آپ نظر نہیں آیا میں بلکہ مینوں اس شیشے وچ دیدار مصطفیٰ نصیب ہو. اخباری سودا نہیں دینا پیا کتاباں کے حوالے دینا پیا. بولیے ذرا سبحان اللہ. کیا صحیح ہے غلطی کہ نہیں ہے؟ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جڑے ویلے شیشہ لیا کے دیتا ان میں حدیث دے الفاظ پیش کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں کی کیتا ہے فنظرت فی المرآۃ میرا اندر شیشے نو میں اس شیشے والے دیکھیا فرأیت صورت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم ارى لنفسی صورہ. فرماتے ہیں میں اپنی صورت اس شیشے میں نہیں دیکھی حالانکہ چہرہ تے میرا شیشے دے سامنے میں عبداللہ بن عباس دوسرا شیشے وچوں کی دیکھیا. فرماتے ہیں فرأیت صورت النبی دیکھنا کی جدوں شیشہ میرے سامنے ہویا تے میں شیشے دے سامنے آیا وچ مینوں محبوب دی صورت نظر آ. وہ شیشہ جڑا میرے محبوب تک دے ہوندے جاؤ فرأیت صورت النبی صلی اللہ علیہ وسلم محبوب دی صورت مینوں شیشے وچوں نظر آ گئی ہے. الحابیل الفتاوی جلد نمبر 2 کے اندر یہ بات تفسیر روح المعانی اندر یہ بات زرقانی شریف اندر یہ بات اس صحابہ دی کیفیت سی انہوں نے پتہ لگ گیا ہے جڑا محبوب شیشے وچوں
تے پیداری وچ بھی محبوب سامنے آ سکدا ہے تے اسی بھی اس کرنے آمازات میں کاجل والیا ساڈا بھی دل چاہتا ہے ساڈا بھی دل چاہتا ہے تواڈا دیدار نصیب ہو جائے تواڈا دیدار نصیب ہو جائے اے سونیا نگاہ کرم ساڈے وال بھی کرے آگے یا محمد چاند بن کر سامنے آنا ذرا ایک ذرا کہہ دو یا محمد چاند بن کر سامنے آنا ذرا
105 تے نا کی علم الدین میاں والی جوڑی کوٹھڑی ہے تے جنی واسطے رکھوالی دا اعلان کیتا گیا ہے وہ علم الدین شہید ہے تے جنہیں رکھوالی کرنی آپ کی دا نام بابا نواب دین وہ آپ کے دروازے کا پہرا دین والا آپ کے دروازے کے تالے نو چیک کرنے والا وہ علم الدین شہید کا خیال رکھنے والا جناب غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی صبح پھانسی ہونی ہے رات کا ٹائم ہے دوڑائی کا ٹائم ہویا بابا نواب دین ویلا ہے کمرے کے اندر نیرا ہی دے رہا ہے کمرے کے اندر اندھیرا ہی دے رہا ہے جس لئے بابا نواب دین نے اگے ہو کے دیکھا ہے کمرے اندر کہ نیرا ہے لیکن علم دین کا چہرہ روزے روشن کی طرح چمکتا نظر ہونا ہے بیا علم دین کا چہرہ چمکتا نظر ہوتا ہے بیا ہر رات علم دین انتظار کرتا ہے آج میرے محبوب نے آنا ہے آج میرے محبوب نے آنا ہے جتنے نات میں بھی کیا ہوا ہے علم دین سے مروز کرتے رہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے میرے گھر بھی تسی آؤ علم دین دا گھر بلا کمرہ علم دین کا گھر ہے محبوب دین انتظار دیتا ہے عرض مروز کرتے رہے میرے جدو
بولو کی آندے نے میری، بولو میری سرکار آئے ہوئے سن۔ بابا نواب دین آندہ ہے کاش میں نو علم آندہ کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرمانے میں اندر آندہ قدمہ دے پوسے لے گا پر اللہ کا کرم ہے اے علم دین تینوں نے چار دیا ندار نصیب ہویا ہے تیرے صدقے اللہ نے میں نو بھی دولت عطا کر دی اے علم دین میں نو تیرا دروگا نام بنایا گیا ہوں تیرا چوکی دار تے پیرے دار نام بنایا گیا ہوں تے میں نو دیدار مصطفیٰ کدی نصیب نہیں سی ہونا تیری وجہ نال میں نو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار نصیب ہو گیا۔ ایک بات اور سن، تاجدار گورڈا فیضان پیر سیال لجپال اعلیٰ حضرت گولڈوی پیر سید مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی آپ نے خود اپنا واقعہ لکھیا ہے کہ میں گیا حاجت قافلہ جا رہے رستے کے اندر ایک وادی آ گئی، قافلہ تھک گیا سن اور ساڑھے قافلے اندر دو علماء سن، آپ خود بہت بڑے عالم سن، بہت بڑے عالم سن اور اتنے عالم سن کہ مرزا قادیانی نے آپ نے فرمایا کہ سیدھا سیدھا مناظرہ کرنا ہی تھے میر علی تام ہی حاضر تے جے تحریری مناظرہ کرنا ہی تھے میر علی تام ہی حاضر وہ تحریری مناظرہ فرینگ کی ہونا سی فرمایا بھی قلم میں بھی رکھاں گا تو بھی رکھیں جدہ قلم بغیر کھڑے ہو لکھے وہ سچا ہے اور جس کا قلم نہ لکھے وہ جھوٹ ہے۔ بس کہتے ہیں سوچیا کہ یہ گل بڑی بڑی کر کے رہے تھے میں دے انہیں جو گئی نہیں میں تو بڑا چوالیا بندہ بڑا جھوٹ قسم کا بندہ ہے پرلے درجے کا جاہل نہیں بلکہ میں اجہل تو میرے آگے قلم نے کتنے لکھنا ہے یہ تو مہر علی ہے۔ وہ فرما دے وہ دونوں علماء جڑے نہ گفتگو کرن لگ پے تے ویسے ہی بیٹھ کے سنن لگ پے کوئی تھکے سا تے عشاء دی نماز دا ٹائم فرما دے میں عشاء دی نماز بس صرف فرض پڑھ کے تے آرام کرن لگ پے فرما دے جو صحیح طریقے سے آرام نہیں سکتا ہے میں دیکھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم شب اسلام اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں آپ کی جسم انور میں جو پتریاں مبارکہ میں جو لوٹیاں لاکانے کر رہی ہیں اس لئے آپ نے دیکھ کے لکھا جی اس صورت میں جان آقا اس صورت
Wa
مدینہ منورہ حاضری واسطے گئے. جدوں مواجہ شریف دے سامنے گئے, مواجہ شریف سمجھتے ہو واج ہونا دے چہرے نو کہ مواجہ جدر آقا صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ ہے نور وہ کدھر قبلہ شریف ہے ادھر منہ کر کے کھلوئیے تے قبلے والے پیچھا ہو جاتا ہے, کنڈ ہو جاتی ہے, کمر ہو جاتی ہے. جدوں محبوب وال دھیان کریے شیخ ابو المعاب شاذلی رحمۃ اللہ علیہ جا کے کی آندے نے السلام علیکہ یا جدی, اے میرے جد امجد تواڈے تے میری طرفوں سلام ہوئے. تے قربت انواری جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں دے دینے پہ وعلیکم السلام یا والدی, اے میرے بیٹے ابو المعاب شاذلی میری طرفوں تیرے میری سلام. بہت بڑے بزرگ, بہت بڑے جنہوں نے ولی کبیر آتے ہیں, بہت بڑے ولی حضرت شیخ ولی کبیر شیخ کبیر رفائی سلسلہ دے بہت بڑے بزرگ حضرت امام سید کبیر رفائی رحمت اللہ علیہ. جدوں میں کسی ہونا نا انہوں نے علاقے بچوں مدینہ شریف یار جانا ہی تو میرا بھی سلام ہے بولو تو صحیح عمرہ شریف سے چلے یار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گئے تو ساڈا بھی سلام بھیج کر دیا آنے آگے بولو ریڈیو بولو خوشی نہ بولو آنے آگے حاجی حج کرن جائے وہ تو میرے عمرے واسطے جائے تے سکی آنے ساڈا بھی سلام بھیج کری ایک دو درود شریف پڑھی تے ساڈا سلام بھیج کری نہ لے کے انہاں آکھیا جنے جانا انہاں آکھنا ساڈا بھی سلام بھیج کرے سلام پہنچ جانا قبول ہو جانا. دیکھو نہیں میرے اللہ نے کرم فرمایا آپ خود تشریف لے آئے مدینہ منورہ جس ویلے زیارت واسطے آئے حاضری واسطے آئے کون شیخ کبیر حضرت سید امام کبیر رفائی رحمۃ اللہ تعالیٰ مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو گئے یہاں کی کیرج کر دے یہ بازار میں کیا کروا لیا وہ بہار چھڑوا لیا ولیاں دیا سو فرما لیا آمین کیا کھلوا لیا آدم نشرات سینے والیا یہ بندہ والے پورے بلے تھا والے یاد آقا صلی اللہ علیہ وسلم فی آنت القود روحی کنت ارسلوہا تقبل الارض انی وحی النائباتی وحاظہی دولت الاشباہ قد حضرت فمدد یمینکا کہ تخطہ بہا شفاتی از کردنے سوریا پہلا جدوں میرے پہلی ہونے سارے انہوں نے ہاتھ میں اپنا سلام بھیجا اندازہ آج میں خود نفس نفیس آیا مازار میں کاجروا لیا ذرا قبر انور میں جو اپنا سجا ہاتھ مبارک تے پار کٹو میرا دل کرتا میں پیشہ سے سارے بولو سبحان فمدد یمینہ کا یمینہ میں نے سجا فمدد یمینہ کا محبوب اپنا سجا دستے اقدس ذرا مزار پرنوار جو بار کٹیا جائے کیوں کہ تخطہ بہا شافاتی میرے دو میں ہونٹ انہوں چوم لین تو اس ویلے مسجد نبی شریفہ کے اندر 90,000 کا مجمع بولو کی نام مجمع بولو کی نام مجمع 90,000 کا مجمع اور انہاں مجمع دل کر اس ویلے سیدنا غوث اعظم الشیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اتنے موجود نے اس پاک بھی موجود نے شیخ کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ جس ویلے عرض و معروض کی بھی 90,000 کا مجمع دے رہے بیا دست مصطفیٰ صلی اللہ
جی جھاڑیاں کرانا دیتا ہے کوئی بھی بڑی نہیں اسی عرض کر رہے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی بھی تھوڑے دیوانے بیٹھے ہیں سے انتظار دے اندر کھلی رکھیے اصل نوالی پاری کھلی رکھیے اصل نوالی پاری کھلی رکھیے اصل نوالی پاری دین سنو مدنی کھلی رکھیے اصل نوالی پاری دوجا بیدار ہو جائیں گے تیجا کام نہیں ہوئے گا کہ قیامت میں ہاتھ بھی ساڑھے گواہی دیں گے بازو بھی گواہی دیں گے کہ محبوب کا ذکر کیتا مل کے آکیا جو بابا سے بولا جو سبحانہ نبی تارے کھوڑ کے کھلی رکھے سونے اصل نوالی پاری کھلی رکھے اصل نوالی پاری کھلی رکھے اصل اس محفل میں تیرا آنا اگر ایک بار ہو جائے اس محفل میں تیرا آنا اگر ایک بار ہو جائے تمہارا کیا بگڑ جائے ہمیں دیدار ہو جائے کھلی رکھیے اصل نوالی پاری کھلی رکھیے اصل نوالی کھلی رکھیے اصل نوالی پاری کھلی رکھیے اصل نوالی پاری آنے واسطے دین سنو مدنی کدو آوے گی آقا کی سواری کدو آوے گی سونے کی سواری کدو آوے گی سونے کی سواری کدو آوے گی سونے کی سواری سنو مدنی سنو مدنی سنو کھلی رکھیے نینہ والی پاری کھلی رکھیے اصل نوالی پاری کھلی سانو مدنی کدوں آوے گی سونے دی سواری کدوں آوے گی سونے دی سواری اٹھی سنو جس میں تاجدار گولڈا رحمت اللہ گولڈا شریف جا گئے تھا دل نہیں لگتا ہن دل بولو ہن دل نہیں لگتا ہن دل نہیں لگتا امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ اندر اتنے بھی آ کے اپنے اسے ناز نشیبہ کے اندر مصرع لکھائے وہ بات یہ ہمارا جتنے گزارے امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہویا اتنے دیا موجاں کے بہارا ہن گولڈا شریف انہوں دنی کیفیتا ہو گئے تے آپ نے تھے اسے ناز کے اندر ایسے مفرانی بدھیری ہے کیوں دلڑی اداس کریری ہے اسے ناز کے اندر میں لکھیا بادی ہمارا دیگر اجدہ دلے سوڑیاں لا مکتی مخطط یمن اے
چادر جی سی نا جمنی چادر وہ اندر دھاریاں سن سور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر لیندے ہوندے سن اسے چادر ویچی حضرت پیر میرے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیتا ہے کوئی چادر سرکار نے اتنے لئی سی تیتھے آکے اس کا دنی اللہ مکھتی مخطط پردے جمن پردہ دنی چادر قصیدہ پردہ شریف چادر والا قصیدہ لاؤ مکھتی مخطط پردے جمن جملہ سنیو من باوری شکل دکھاؤ سجن کلام اللہ دے ولی دا پڑھن والا نہ کم ہے تے بندوق مٹھ بھی ہوئے تے گولی ایک نمبر ہوئے چل جاندی لاؤ مکھتی مخطط یمن من باوری شکل دکھاؤ سجن من باوری شکل دکھاؤ سجن من باوری یہ دا معنی پہلے سمجھو آندے نے شے فلانی من با گئی ہے یہ آندے نے دل نوں چنگی لگ گئی ہے من باوری شکل دکھاؤ سجن من باوری سجن من باوری شکل دکھاؤ سجن من باوری شکل دکھاؤ سجن من باوری شکل دکھاؤ سجن پھر وہاں مٹھیاں گالی الاؤ سجن گالی گالی گلاں کوئی گلاں وہ کیتیاں سن بابو اوتھے تو ہم دیکھ کے میں تے تساں کوئی گلاں نہیں سن کیتیاں وہاں مٹھیاں گالی الاؤ مٹھن چڑیاں چڑیاں ہمرا پاتی شان کریاں چڑیاں ہمرا پاتی شان کریاں سبحان اللہ اجمل کا احسن کا آج کی گفتگو کی آخری بات اگر آپ کہیں گے تو اگلا جمعہ بھی اس پہ ہو جائے گا اگر آپ کے موڈ میں ہو اگلا جمعہ بھی حالت بیداری بھی ہو جائے اتنا مواد اکٹھا کر لیا اللہ کی سارے بزرگوں کی گل کی ہے تو یار میرے پیر کی گل نہ کریے گل بنتی نہیں گل ٹھکتی بھی نہیں تو گل بنتی بھی نہیں گل کر بغداد شریف حالت بیداری بغداد شریف آپ ممبر شریف تھے واضح نصیحت فرما رہے ہیں ایک آپ نے مرید خلیفہ بہت بڑے ولی حضرت شیخ علی حیدی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی عادت ہوتی سی اپنے
مرشد کے قدماں وچ ہی بیٹھے ہوندے جدوں مرشد کریم کے ممبر شریف تے بیٹھے ہونا انہاں بالکل قدماں ہو کے بیٹھنا سارے لوگ قدماں دے وچ ہو کے اس طرح بیٹھنا کرنا تو جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز کرتے ہوئے شیخ علی حاجی رحمت اللہ علیہ قدماں وچ بیٹھے ہوئے آپ کی اکھ لگ گئی شیخ علی حاجی بھی بولو اکھ لگ گئی جس ویلے اکھ لگی ہے تے اکھ لگ کے کرنے پینے میں ایک اکھ لگی ہے سونے میں بڑا چاہے
آج کا جمعہ پچھلا جمعہ یہ تو ہو گئے حالت خواب میں اور حالت بیداری میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے پہلے دو جمعے ہوئے تھے فصیلت امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اب مجھے بتائیے کہ حالت بیداری والا کا جمعہ سننا ہے یا فضائل امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سننا ہے؟ حالت بیداری والا لو پھر تیاری کریں انشاءاللہ۔